السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ہمارا پرچم کے سوالات و جوابات کریں گے۔ امید ہے کہ آپ نے پچھلا ہوم ورک اپنا مکمل کر لیا ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی کاپی ریڈی رکھیے گا۔ امید ہے آپ لوگوں نے اپنی کاپی اس طرح سے ریڈی کی ہوں گی۔ مارجن لائن اور یہ اوپر کاپی جو نمبر شمار وغیرہ سب کچھ لکھ چکے ہوں گے آپ۔ تو آئیے اپنے کام کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ہیڈنگ ڈالیں گے سوالات و جوابات کی۔ آپ لوگوں نے اپنا تمام کام پینسل سے کرنا ہے۔ سوالات و جوابات، اس کے بعد سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، ہمارے پرچم میں پاکستان کے پرچم میں کتنے رنگ ہیں؟ پاکستان کے پرچم میں کتنے رنگ ہیں اور کون سا رنگ کیا ظاہر کرتا ہے؟ پاکستان کے پرچم میں کتنے رنگ ہیں اور کون سا رنگ یہ مارجن لائن کو آپ نے کراس نہیں کرنا ہے۔ مارجن لائن پہ آ کے آپ نے نیچے کی طرف جانا ہے، پھر اگلی لائن میں آپ نے لکھنا ہے۔ اور کون سا رنگ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اب اس کا جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے ہم۔ یہ سارے کوشچن آنسر ہم پوائنٹ کی صورت میں لکھیں گے، نکات کی صورت میں لکھیں گے۔ اب پہلا پوائنٹ ہے، پاکستان کا پرچم سبز اور سفید۔ میں نے آپ سے کہا تھا جو خاص باتیں ہوں گی اسے آپ یلو کلر سے شیڈ کریں گے۔ میں یہاں پہ آپ کی سہولت کے لیے یلو کلر سے لکھ رہی ہوں، یلو مارکر استعمال کر رہی ہوں، آپ لوگوں نے یلو کلر سے اس کو شیڈ کرنا ہے۔ سبز اور سفید، اور سفید الف واو رے اور رنگوں پر مشتمل ہے۔ رنگوں پر مشتمل ہے۔ نمبر دوسرا پوائنٹ ہے اس کا، پوائنٹ نمبر 2، اس کا سبز رنگ سبز رنگ
مسلمانوں کی اکثریت یعنی یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں. مسلمانوں کی اکثریت، مسلمانوں کی زیادہ تعداد میں ہونا. اکثریت، مسلمانوں کی اکثریت. اس کا سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت اور ملک کی شادابی کو ظاہر کرتا ہے. اور ملک کی شادابی کو ظاہر کرتا ہے. ملک کی شادابی کو ظاہر کرتا ہے. اس کا سبز رنگ مسلمانوں کی اکثریت اور ملک کی شادابی کو ظاہر کرتا ہے. نمبر 3 پوائنٹ پہ آ جائیں. نمبر 3 ہے جبکہ سفید رنگ امن اور خوشحالی کو ظاہر کرتا ہے. امن اور خوشحالی. کو ظاہر کرتا ہے. ظاہر کرتا ہے. جبکہ سفید رنگ امن اور خوشحالی کو ظاہر کرتا ہے. نمبر لاسٹ پوائنٹ ہے سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی بھی کرتا ہے. سفید رنگ اقلیت کہتے ہیں تعداد میں کم ہونا. اقلیتوں کی نمائندگی بھی کرتا ہے. اقلیتوں، یہاں پر اس سے مراد غیر مسلم ہیں. غیر مسلم جو ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ ہیں، اس سے مراد وہ غیر مسلم قومیں ہیں. دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں، اقلیتوں سے مراد یہاں پر وہی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں کہ سفید رنگ اقلیتوں کی نمائندگی بھی کرتا ہے. یہاں پر آ کے ہمارا یہ آنسر مکمل ہوتا ہے. اس کا جواب مکمل ہو گیا. اب آتے ہیں دوسرے کوشچن کی طرف. سوال نمبر 2 ہے ہمارے پرچم کا انتخاب کب اور کس نے کیا؟ ہمارے پرچم کا انتخاب دیکھیں ان خطے ابھار میں
تے ابھار میں، پھر خواب۔ پرچم کا انتخاب کب اور کس نے کیا؟ کب اور کس نے کیا؟ کب اور کس نے کیا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ ہمارے پرچم کا انتخاب، پہلا پوائنٹ ہے، ہمارے پرچم کا انتخاب خواب۔ یہ دیکھیں، اس طرح میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ انتخاب اب میں آپ کو دوبارہ لکھ کے دکھاتی ہوں۔ انتخاب، یہ دیکھیں، انتخاب، اس طرح سے ہے یہ لفظ انتخاب۔ 11 اگست 1947 کو ہوا، یہ خاص بات ہے، اس کو ہم یلو سے لکھیں گے۔ 11 اگست، یہ 11 کے 2 ہیں اور یہ اگست کا الف ہے، ٹھیک ہے؟ اگست 1947 کو ہوا، 1947 کو ہوا۔ چار اور پھر 7، 47 کو ہوا۔ اگلا پوائنٹ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کا انتخاب کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، محمد دیکھیں، میم ہے، پھر اس طرح میم پھر دال، محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا انتخاب کیا۔ اب یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو ہم یہاں نہیں لکھیں گے، ہم اگلی لائن میں جائیں گے۔ دیکھیں، انتخاب کیا۔ یہ پرچم آج بھی ہمارے پیارے وطن، یہ پرچم آج بھی ہمارے پیارے وطن، ہمارے پیارے وطن دیکھیں، مارجن لائن سے لفظ باہر نہیں جانا چاہیے۔ وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا
اسلامی جمہوریہ پاکستان جو سرکاری نام ہے ہمارے ملک کا، پاکستان کا قومی پرچم ہے، قومی پرچم ہے۔ کے بعد فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ یہاں پر آ کے ہمارے 2 کوسچن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اگلا پیج ریڈی کر لیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پرچم کے اوپر ہلال اور ستارہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ پرچم کے اوپر ہلال، پہلی رات کا چاند اور ستارہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ پرچم کے اوپر ہلال اور ستارہ کیا ظاہر کرتے ہیں؟ تو جواب دیکھ لیں۔ پاکستان کا پرچم گہرے سبز رنگ کا ہے۔ پاکستان کا قومی پرچم گہرے سبز رنگ کا، گہرے سبز رنگ کا ہے۔ گہرے سبز رنگ کا ہے۔ دوسرا ہے، اس پر ایک عمودی پٹی ہے، سیدھی لمبی، اس پر ایک عمودی پٹی ہے۔ درمیان میں ایک ہلال اور ستارہ بنا ہوا ہے۔ نمبر 3 ہے، درمیان میں ایک ہلال اور ستارہ بنا ہوا ہے۔ نمبر 4، ہلال بلندی اور عظمت کا نشان ہے۔ بلندی بھی آپ یلو سے لکھ سکتے ہیں، اور عظمت، بلندی اور عظمت کا نشان ہے۔ ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ کیا ہے؟ ستارہ
روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ روشنی اور علم، ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر آ کے ہمارا یہ والا کوشچن جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، یہ والا سوال جو مکمل ہو جاتا ہے۔ اب سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ فنیشنگ لائن لگا لیں، اگلا پیج یقیناً اس طرح ریڈی ہوگا۔ سوال نمبر 4 ہے، قومی پرچم لہرانے کی اولین تقریب۔ قومی پرچم لہرانے کی اولین تقریب کن کے ہاتھوں انجام پائی؟ کن کے ہاتھوں؟ اگر آپ کے یہاں پہ جگہ نہیں ہے، نہیں لکھ سکتے تو گو ٹو نیکسٹ لائن، ٹھیک ہے؟ کن کے ہاتھوں انجام پائی؟ تو جواب دیکھ لیں۔ نمبر 1، قومی پرچم لہرانے کی افتتاحی تقریب قومی پرچم لہرانے کی افتتاحی تقریب، افتتاحی کسی کام کا آغاز کرنا، شروع کرنا۔ یہ دیکھیں، ایک تے پھر تے اور یہ ہے فے، افتتاحی تقریب کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی۔ کراچی میں کتنے؟ علامہ شبیر، یہ دیکھیں شین پھر بے اور یہ ابھار میں، تو شبیر احمد عثمانی، آئین سے جو ہے وہ ابھار میں، پھر میم الف نون چھوٹی نہیں، شبیر احمد عثمانی، شبیر احمد عثمانی نے کی۔ دوسرا ہے ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد، ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد کے ہاتھوں انجام پائی۔ قومی پرچم تمام مذہبی اور قومی تقریبات پر لہرایا جاتا ہے۔ نمبر 3، قومی پرچم قاف واو، قومی پرچم تمام مذہبی اور قومی
تقریبات پر تمام مذہبی اور قومی تقریبات پر لہرایا جاتا ہے۔ لہرایا جاتا ہے۔ کسی قومی شخصیت کی وفات پر اسے سرنگو کر دیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں تو یہ مفصل میں بھی آ رہا ہے کہ تمام سرکاری عمارات پر سب ہلالی پرچم لہراتا ہے۔ سب ہلالی پرچم لہراتا ہے۔ لہرایا جاتا ہے۔ لہرایا جاتا ہے۔ سب ہلالی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ اور نمبر 5 ہے کسی قومی شخصیت لہرایا جاتا ہے۔ کسی قومی شخصیت میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کس طرح سے لکھنا ہے۔ دیکھیں شین، پھر ہے، پھر یہ سواد، پھر یہ، اس کے بعد تے۔ کسی قومی شخصیت کی وفات پر اسے سرنگوں کر دیا جاتا ہے۔ اسے سرنگوں، یہ سین کے 3 دندان، نون با فا گو، سرنگوں کر دیا جاتا ہے۔ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلے کوسچن کی طرف جائیں گے۔ سوال نمبر 5 ہے پہلا قومی پرچم کس نے تیار کیا؟ کا جواب دیکھ لیں۔ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر پوائنٹ نمبر 1 اتاریں گے۔ پہلا قومی پرچم ماسٹر افضال حسین، یہ خاص اس کا جو آنسر ہے پوچھا گیا ہے تو اس لیے ہم اس کو اس طرح یلو سے ہی لکھیں گے، ماسٹر افضال حسین، یہ سین کے 3 دندان، پھر یہ اور پھر نون، ماسٹر افضال حسین نے تیار کیا تھا۔
اس کا دوسرا پوائنٹ ہے، انہوں نے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا تھا۔ کنہوں نے؟ ماسٹر افضال حسین نے۔ انہوں نے تحریک، جو کوشش ہے صحیح ہے، تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا تھا۔ حکومت پاکستان نے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا تھا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے انہیں حسن کارکردگی، دیکھیں حسن کارکردگی کا صدارتی ایوارڈ دینے کے لیے بھی نامزد کیا گیا۔ یعنی ان کو اس ایوارڈ کے لیے ان کا نام بھی دیا گیا، لیکن جیسے آپ کو نے پڑھا تھا کہ یہ ایوارڈ پانے سے پہلے ہی وہ وفات پا گئے۔ یہاں پر آ کے ہمارے کوشچن آنسر مکمل ہو جاتے ہیں، فنشنگ لائن وغیرہ لگا لیں۔ اب اس کے بعد اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں۔ آج کا ہوم ورک ہے، کتاب کے صفحہ نمبر 24 کی خوش خطی کریں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر ایک ہی پیراگراف موجود ہے، بالکل پہلا پیراگراف، آپ نے اس پہلے پیراگراف کی خوش خطی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اگلا جو اس کا گرامر کا کام ہے وہ کریں گے۔ اس وقت تک اجازت، اللہ حافظ۔